آج 7واں پارہ ہے اور 7ویں تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اس کے ہم اگر شان نزول کی طرف جاتے ہیں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو جو کفار سے تنگ آ چکے تھے شاہی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور وہاں کا بادشاہ جو تھا وہ نرم دل اور انصاف پسند تھا، ظلم و زیادتی نہیں کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا تھا۔ تو اسمہ جو وہاں کا نجاشی جسے کہا جاتا ہے حبشہ کا بادشاہ، نبی علیہ السلام نے ان کے پاس حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مکتوب نامہ بھیجا، اپنا خط، کہ یہ میرے ساتھی ہیں، میرے صحاب ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، اور یہ اس میں بڑی تفصیل ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب نے جب اس دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو واقعات انہوں نے بیان کیے اور بالکل حق اور سچ ہیں، بلکہ کسی نے سوال کیا تو وہ ایک تنکا اٹھا کر کہنے لگے کہ جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ اس تنکے کے برابر بھی اس میں غلط نہیں ہے۔ تو بہرحال جب انہوں نے قرآن پاک کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اللہ نے ان کی اس حرکت کو فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ، کہ جب انہوں نے دیکھا اس قرآن کو جو نبی علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے اور اسے سنا تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ مما عرفوا من الحق، جب انہوں نے حق اور سچ کو پہچان لیا، یقولون، اور انہوں نے اپنی زبان حال سے کہا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اللہ ہم ایمان لائے اور ہمیں گواہوں میں لکھ لے، یعنی ایمان والوں میں ہمیں شمار کر لے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے جب اسمہ فوت ہو جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مسلمان بھائی حبشہ میں فوت ہو چکا ہے، اس کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ اور اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے سورت میں کفارے کا جو ہے اس کے بعد بیان فرمایا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں بات میں قسمیں اٹھا لیتے ہیں، خواہ قسم ایسی لا یعنی قسم کی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ایسی قسمیں جو تم نے ارادتاً اٹھائی ہیں، لغو قسم کی قسم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ایسے قسموں کا اللہ مواخذہ نہیں کرتا جو لغو قسم کی ہے، یعنی بات میں قسم اٹھانا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک اس قسم کا مواخذہ کرتے ہیں وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِمَا عَقَدتُّمُ الْإِيمَانَ، کہ جو تم نے ارادتاً قسم اٹھائی، حقیقتاً واقعی قسم اٹھائی، اور اس قسم کا پھر کفارہ ہے۔ قسم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قسم اٹھائی ہے اللہ کی نافرمانی کی، یا مثلا قسم اٹھائی ہے کہ فلاں رشتہ دار کے ساتھ میں بولوں گا ہی نہیں، بات چیت نہیں کروں گا، اس قسم کی قسم، یہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے، ناجائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قسم کی قسم ہو تو اسے توڑ دینا چاہیے، اگر واقعی حق اور سچ قسم ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے، اور جو غلط قسم ہے، ناجائز ہے، اس کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا فَكَفَارَتُهُ طَعَامُ عَشْرَةِ مَسَاکِین من اوسط ما تطعمون، فرمایا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اوسط درجے کا کھانا۔ اور فرمایا کہ او کسوتہم، یا پھر اگر نہیں تو 10 مسکینوں کو لباس مہیا کرو، اگر یہ بھی نہیں تو فرمایا کہ پھر او تحریر رقبۃ، کسی غلام کو آزاد کرنا۔ تو یہ بھی آج کل غلام کا تصور نہیں ہے۔ تو بہرحال روزے، اس کے بعد فرمایا کہ یا پھر فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر یہ نہیں پاتا فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، 3 دن کے روزے کر کے قسم کو توڑ دے۔ اگر وہ غیر شرعی ہے، اللہ کی نافرمانی کی قسم ہے،
اس کو توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے، 3 روزے یا 10 مسکینوں کو لباس مہیا کرنا یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا۔ یہ قسم کا کفارہ ہے جو ارادتاً قسم اٹھائی جائے اور وہ ناجائز ہو تو اسے توڑ دو، جائز ہو تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ اور بعد میں اسے کہا جو مسکین کا کھانا ہے اس کا جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھا 10 مد تھا، اور 10 مد جو ہے وہ 6.25 کلو بنتا ہے۔ ایک مسکین کا کھانا 6.25 کلو جو محدثین نے نکالا ہے وہ نبی علیہ السلام کے دور میں۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے شراب کے متعلق فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو بے شک شراب، اور اسی طرح جوا، اور اسی طرح تھان فال کے تیر، اور یہ کیا ہے فرمایا کہ تیر اندازی یہ شیطانی باتیں ہیں۔ تیر کیا تھا؟ تیر سے مراد کہ فال نکالتے تیر سے کے ذریعے، کہ جس طرح کہ آج کل ہم طوطے کو رکھا ہوا ہے اور بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، طوطا ہماری قسمت بتاتا ہے کہ یہ طوطے کو چند روپے دیتے ہیں بندے کو اور طوطا جو ہے وہ خط نکالتا ہے، ایسا خامخواہ یعنی قسمت کا حال بنانے کے لیے کہ طوطے کو رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی فال نکالتے تھے کہ تیر چلاتے اور وہ دائیں بائیں یا اس طرح جیسے ان کا طریقہ تھا، اگر ہاں میں جواب آتا تو ٹھیک ہے سفر کر لیتے، نہ میں جواب آتا تو سفر نہ کرتے۔ تو فرمایا اس طرح کا اللہ وحدہ لا شریک نے شراب کو، جوئے کو اور اسی طرح ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اور اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ شراب ایک ایسی لعنت ہے جسے ام الخبائث بھی کہا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ذریعے جو اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارے اندر عداوت، دشمنی پیدا کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ کیا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، شیطان چاہتا ہے کہ شراب خوری کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے اور بغض اور کینہ پیدا کر دے۔ اور فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے، اور فرمایا تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے دور کر دے۔ افہل انتم منتہون، کیا تم اس سے رکنے والے ہو؟ تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سنی تو کہنے لگے انتہینا، ہم رک گئے، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا۔ بعد نے کہا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جس طرح کہ جو ہے وہ پانی بہتا ہے، یعنی فوراً اللہ کے حکم کے ساتھ انہوں نے سر کو تسلیم کر لیا اور شراب کو بہا دیا۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے کثرت السوال سے منع کیا ہے۔ بعض آدمی خام خواہ اپنی علمیت کا اظہار کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے زمانہ میں پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا، نبی اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ خام خواہ سوال نہ کرو، اور ہو سکتا ہے کہ جس کو تم سوال کرو تمہارے لیے برا ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں وہ بندہ سب سے برا ہے۔ بھائی بات سے غور سے سنیے، باتیں نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ دنیا کا سب سے امت میں سب سے جو ہے وہ آدمی امت کا مجرم ہے، اور جس نے کوئی سوال کیا، نزول قرآن کا زمانہ ہے اور وہ چیز حرام نہیں تھی اور اس کے سوال کرنے سے وہ چیز حرام ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امت کا مجرم ہے۔ اور خام خواہ قسم کے سوال کرنے سے اللہ وحدہ لا شریک نے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد جانور جو حرام جانور ہے ان کا اللہ وحدہ لا شریک نے تذکرہ کیا ہے۔ بتوں کے نام جو ہے وہ کفار مکہ چھوڑ دیتے تھے، جس میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، اللہ نے ان جانوروں کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں لیکن اللہ نے ان کے متعلق یہ حکم نہیں دیا۔ اور وہ صائبہ جن کا اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلہ ولا حامل ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ یہ 4-5 جانوروں کا ذکر کیا ہے۔ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں
جس کا دودھ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے بتوں کے نام. جانور ہے، دودھیا جانور ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، اور اس کو کسی درگاہ کے نام یا پیر کے نام یا بتوں کے نام چھوڑ دیا جائے کہ بھئی اس کا دودھ نہیں نکالنا، یہ ہم نے اس کو بت کے لیے، قبر کے لیے یا غیر اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے. اور صاحبہ وہ جانور ہے جو بتوں کے نام چھوڑ دیا جائے اور اس پہ نہ سواری کی جاتی ہے اور نہ اسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور نہ ہی اس سے بار برداری کا بوجھ کا کام لیا جائے اور اسے بتوں کے نام چھوڑ دیا جاتا ہے. اور وسیلہ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جس نے لگاتار جو ہے وہ مادے جانور جو ہے وہ مادے ہی دیے اور اس کو جو ہے پھر اس کے نر نہ پیدا ہوا لگاتار، اس کو بھی بتوں کے نام وقف کر دیتے تھے، بس اس لیے بھی یہ بھی بتوں کے نام وقف ہے. اور ہاں اس نر جانور کو اونٹ کو کہتے تھے جس کی اولاد سے، جس کے نطفے سے کئی جو ہے وہ بچے پیدا ہوئے اور وہ اس کو بزرگ سمجھ کے بت کے نام چھوڑ دیا جاتا. اور یہ ہمارے ہاں بھی بیماری ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ بزرگوں کے نام عموماً گائے پھر رہی ہوتی ہیں کہ یہ جن کے گلوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا باندھا ہوتا ہے، گتھنی باندھی ہوتی ہے، لوگ اس کے اندر پیسے ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بابا جی کی گائے ہیں، ان کو فصل سے نکالنا، ان کے اوپر ان کو مارنا، ظلم کرنا گویا کہ حرام ہے. بابا اس کے بندے کو تباہ و برباد کر دے گا. اگر کسی کے گھر میں گھس گئی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، بڑا سا جو ہے وہ تھال گندم کو اس کے آگے رکھ دیتے ہیں. کسی کی فصل میں چلے جائے تو کہتے ہیں یہ فصل بابرکت ہو گئی ہے. استغفر اللہ. یہ ہمارے کے اندر اگر وہ چیزیں حرام تھی تو یہ چیزیں آج کیوں حرام نہیں؟ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا اور فرمایا قیامت کے روز اللہ وحدہ لا شریک کے یہ نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام برات کا اظہار کریں گے. اور ایسے ہی فرمایا کہ وہ لوگ جو فرشتوں کو معبود مانتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں یا کسی نبی صالح اور اچھے نیک صالح آدمی کو، اللہ کے ولی کو مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، نظر و نیازیں دیتے ہیں اس کے نام کی، اور قیامت کے دن وہ برات کا اظہار کریں گے. اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے جو تثلیث کے قائل ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ یہ تثلیث کے قائل ہیں. تو اللہ وحدہ لا شریک قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے یا عیسیٰ بن مریم اذ قال اللہ یا عیسیٰ بن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ قال سبحانک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود مان لو؟ فرمایا اللہ میں نے تو وہی کہا تھا جس کا تجھے حکم دیا تھا اور تو اس بات کا شاہد ہے کہ میں جب تک زندہ رہا اسی بات کا حکم دیتا رہا اور جب میں دنیا سے رخصت ہو گیا اللہ تو نے مجھے آسمان پہ اٹھا لیا، تو ان پر نگہبان تھا. اگر تو ان کو عذاب دے گا تیرے بندے ہیں، اگر چھوڑ دے گا تب بھی تیرے بندے ہیں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام اس سے برات کا اظہار کریں گے. اس کے بعد سورہ انعام ہے. سورہ انعام مکی صورتیں ہیں اور اس کی 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں. نزول کے اعتبار سے یہ سورہ ہجر کے بعد نازل ہوئی اور ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ مائدہ کے بعد ہے، لیکن اس میں آیت نمبر 20، 23، 91، 92، 140، 141، 151، 152، 153 یہ مدنی ہے. باقی پوری کی پوری سورت جو ہے وہ مکی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی ابتدا فرمائی کہ جتنے بھی انبیاء رسول اللہ دنیا میں آئے وہ انسان تھے، کھاتے پھرتے تھے دنیا میں، اور کسی فرشتے کو اللہ نے نبی پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وقالوا لولا انزل علینا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملک یقضی الامر ثم لا ينظرون. اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیج دیا جاتا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر میں کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا، اگر یہ اللہ کی نافرمانی کرتے تو پھر ان کا کام تمام کر دیا جاتا. اور یہ بھی اعتراض کرتے ہیں یہ فرشتے ہیں، ہم انسان ہیں، ان کی ضروریات اور ہماری ضروریات ہے، فرشتے کو ہمارے نبی کیسے بنا کر بھیج دیا گیا؟ پھر اس پر یہ اعتراض کرتے. اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے کفار کے عقیدے کا تذکرہ کیا ہے. ان کا عقیدہ تھا کہ بس یہی دنیا ہے، اس میں جی لو، کوئی آخرت نہیں آئے گی اور نہ ہی ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا
اور نہ ہی ہمارا کوئی حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں اس بات کا تذکرہ فرمایا، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، فرمایا کہ یہ بس دنیا کی زندگی ہے، ہمیں کوئی اٹھایا نہیں جائے گا، اللہ کی حضور ہمیں حاضر نہیں کیا جائے گا۔ اور بعض بعد الموت کے وہ منکر تھے، اللہ وحدہ لا شریک نے اس لیے فرمایا کہ وہ اس طرح کیوں منکر تھے، اس لیے کہ وہ ان کی نافرمانی، اللہ کی گستاخی اس قدر تھی، اور ان کو پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے، تو اس لیے وہ سرے سے اس کے منکر تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اس کے بعد کہ بھئی جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، پوجتے ہو، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو، قل ارائیتم ان اخذ اللہ، مجھے بتاؤ اگر اللہ لے جائے سمعکم، تمہاری آنکھیں، اور فرمایا وابصارکم، اور فرمایا تمہارے کان، اور تمہاری آنکھیں تمہارے کان، وختم علی قلوبکم، تمہارے دلوں کو بند کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم، تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے ایسا جو تمہاری نظر کو لٹا دے؟ بھئی پوری دنیا کی روپے پیسے خرچ کر لو، اگر نظر ختم ہو جائے تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر جی، پیچھے سے ہی نظر ختم ہو گئی ہے، دنیا جہاں کی دولت خرچ کر لو، اور کوئی، فرمایا اللہ وحدہ لا شریک فرماتے تمہاری بصیرت کو لٹا نہیں سکتا، ان کو کہو کہ لٹا کر دکھائے۔ فرمایا کہ یہ اگر تمہاری بصارت یا بصیرت لے جائے، کانوں کو بہرا کر دے، آنکھوں کو اندھا کر دے، زبان کو گونگا کر دے، اور دلوں کو بند کر دے، تو بتاؤ، فرماؤ کہ بتاؤ کہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ یہ لے آئے؟ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ نبی علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ مختار کن اللہ کے رسول ہے، کہ اللہ کا رسول جس کو چاہے دے، جس کو چاہے عطا کر دیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حالت تو یہ تھی کہ مہینہ مہینہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا، کہ مختار کن کیسے ہو گئے جو خود گھر میں جو ہے وہ بھوکے ہیں، مہینہ تک گھر میں کچھ نہیں پکتا، اور روزے سے روزہ پہ روزے رکھے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے، جس طرح کہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ نبی کہہ دو، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ یہ نبی کہہ دو کہ میرے پاس زمین کے خزانے نہیں ہیں، ولا، فرمایا کہ ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ اگر اللہ کے رسول غیب جانتے ہوتے تو خیبر میں آپ کے صحابہ جب دعوت کی گئی، کھانے میں زہر ملا دیا گیا، بوٹیاں بول پڑی کہ اللہ کا رسول زہر ہے اس میں، کھانا بول کر بتا دیتا ہے، کچھ صحابہ نے کھایا اور شہید بھی ہو گئے، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھی شہید کرانے کا شوق تھا؟ استغفر اللہ، کتنا بڑا الزام اللہ کے رسول پر کہ غیب جانتے تھے۔ یاد رکھیے اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ اور فرمایا کہ قل لا اقول لکم انی عالم الغیبہ، میں نہیں جانتا غیب کو، اور نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو بڑا انسان ہوں، اتبعوا الا ما یوحی الی، میں تو جو وحی نازل کی جاتی ہے میں تو اس کی اتباع کرنے والا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ نے مزید توحید کی وضاحت کرتے ہوئے توحید بیان فرمائی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، لا یعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور فرمایا وہ اللہ وحدہ لا شریک، یعلم ما فی البر والبحر، جو سمندر کی تہ میں ہے، زمین کی تہ میں ہے، خشکی میں، وہ اللہ جانتا ہے، صحرا میں کیا ہے، سمندروں میں کیا ہے، ما تسقط من ورقۃ، اور فرمایا کہ کوئی کسی درخت سے ایک پتا بھی نہیں گرتا، الا یعلمها، مگر وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا زمین کی تہ میں کوئی خشک اور تر دانہ نہیں ہوتا، مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ کب نکلے گا اور کب ایک تناور درخت بنے گا، یہ اللہ کے علم میں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور سورج کا اور ستاروں کی ابتدا میں پوجا، پھر جب غائب ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو غائب ہونے والے ہیں، اللہ غائب ہونے والا نہیں، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے انبیاء کا نام لے کر حضرت لوط علیہ السلام کا، اسحاق، یعقوب، زکریا، عیسیٰ، سلیمان، ایوب، یوسف علیہ السلام، موسیٰ، ہارون، الیاس علیہ السلام، ان تمام انبیاء کا نام لینے کے بعد اللہ نے فرمایا کل من الصالحین، یہ تمام کے تمام تر انبیاء رسول اللہ نیکوکار صالحین میں سے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ وحدہ لا شریک نے مزید دیگر انبیاء کا تذکرہ فرمایا، واسماعیل والیسع ویونس، فرمایا کہ یونس علیہ السلام اور اسی طرح یسع اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، کلم فضلنا علی
علی العالمین، یہ تمام انبیاء ایسے ہیں کہ ہم نے ہر زمانے میں لوگوں پر ان کو فضیلت عطا کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو سنا پڑھا اپنی جناب میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔